اللہ رب العزت تمام انسانوں کا خالق ہے. ہر عمر کی مزاج، اس کی حالت اور ہر عمر کے لوگ گھر کے اندر ہوتے ہیں. مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، سوچوں میں فرق ہوتا ہے. خاص طور پر شادی کے بعد کی زندگی میں جب ماں باپ سامنے ہوتے ہیں تو وہ بچے جو پہلے بہت فرما بردار، ایک ایک بات کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، فطری طور پر ان کی توجہ پلٹتی ہے. بچے ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ سے اور زیادہ بے توجہ ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بچوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اس وقت بسا اوقات انسان انہی حالات میں رہتے ہوئے ماں باپ کو جھڑک بھی دیتا ہے. کبھی ماں باپ کے سامنے وہ سمجھتا ہے کہ میں حالات کو اسی وقت درست کر سکتا ہوں جب میں سٹینڈ لوں. ہمارے ہاں سٹینڈ لینے کو آسان زبان میں ماں باپ کے سامنے اکڑنا کہتے ہیں. ماں باپ کے سامنے بلند آواز کر لینا، سخت لہجہ اختیار کر لینا، یہ بسا اوقات گھریلو زندگی میں نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیویوں کے، بچوں کے ہوتے ہوئے یہ رویے اختیار کر لیتے ہیں. اور ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھر کے ماحول کو درست کرنا. نیت بھی غلط نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اب روزانہ کی یہ باتیں ہیں، ان کو کیسے درست کروں. کبھی وہ اپنی آواز کو اونچا کر لیتا ہے، کبھی وہ جھڑکنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ بدزبانی پہ آ جاتا ہے. اور گھر کی چار دیواری کے اندر اب جو حالات سننے کو ملتے ہیں وہ بہت ہی خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں چار دیواری کے اندر. باہر ظاہر ماں باپ بھی ظاہر نہیں کرتے. اور یہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بے بس نظر آتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا جو خالق ہے نا، وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ سارے حالات اور مسائل پیش آتے ہیں. چنانچہ ابھی جو سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، اس کی آیت 22 اور 23 اور 24، آیت 23 اور 24 کو پڑھ لیجئے. اس کا ترجمہ صرف ترجمہ پڑھ لیجئے اور بار بار پڑھیے. دیکھیے خالق نے گھر کے اس جیسے ماحول کا حل کیا بتایا. اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. ابھی میں ترجمہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ خالق نے انہی باتوں سے منع کیا ہے جن باتوں کو لے کر آج ہمارا نوجوان شادی کے بعد کی زندگی خصوصاً اس میں جو کام کرتا ہے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے، جو بھی میں نے ذکر کیے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے انہی کاموں سے منع کیا. لہذا سیدھی سی بات ہے، خالق نے جب منع کیا ہے، خالق سے زیادہ کوئی ماہر نفسیات نہیں ہو سکتا، کوئی ماہر اخلاقیات نہیں ہو سکتا، کوئی گھر کے حالات کو کوئی اور درست کرنے والا نہیں ہو سکتا خالق کے علاوہ. تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور ان حالات میں اللہ کے کلام سے سبق حاصل کریں، اللہ سے پوچھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس اتنی سی بات ہے. نہ مانیں کسی کی بات، اللہ کی بات مان لیں، خالق کی بات مان لیں. اور اس کے علاوہ چارہ کار بھی کوئی نہیں، چارہ کار بھی کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کی بنیاد ذکر کی نا، وہ یہ نہیں کہ احکام جاری کر دیے، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، نہ. پہلے تو اللہ نے ایک بنیادی بات ذکر کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس کی بات مان کر چلیں۔ سب سے پہلے تو اس لائن پہ آنا پڑے گا کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ پہلے یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اللہ کی ماننی ہے۔ اگر ایک بندہ طے کر کے آیا ہو کہ میں نے ابا جی کی بات ماننی نہیں ہے، تو ابا جی لاکھ کچھ کہتے رہیں، وہ کہاں مانے گا؟ وہ پہلے ہی طے کر کے آیا کہ میں نے ماننا ہی نہیں، ذہنی یہ بنا کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذہن یہ بنایا کہ اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، پہلے اپنے ایمان کو تو ٹھیک کرو نا، کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، میرا خالق وہی حالات کو درست کر دے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی نہیں، یعنی اللہ ہی کی ماننی ہے میں نے بس۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب آگے جو بندہ بھی چاہے نا اپنے گھر کے حالات کو، خاص طور پر ان معاملات میں گھر کے حالات کو درست کرنا چاہے، خاندان کے حالات کو درست کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 اصول بتائے۔ بس بندہ ان 5 اصولوں پر عمل کر لے، باقی ذمہ داری خالق کی ہے، باقی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں، باقی ذمہ داری خالق کی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اسی آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ بچے جو آگے اللہ تعالیٰ حرکتیں بتا رہا ہے نا انسان کی، یہ حرکتیں بچہ کرے نا، وہ ایک لگاتا ہے، وہ جا کے وہاں گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، آگے بچتا ہے۔ مسئلہ نوجوان کا ہے، بچے کا مسئلہ نہیں ہے، نوعمر بچوں کا بھی مسئلہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ذکر کیے ہدایات دیتے ہوئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں بوڑھے ہو جائے ماں باپ یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، حالات تبھی بگڑتے۔ جب باپ جوان ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی کچھ ہتھیار ہوتے ہیں بچوں کو بندہ بنانے کے لیے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، شوگر ہو گئی ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اٹھ بیٹھ سکتے نہیں، طرح طرح کی بیماریاں، اتنی دوائیاں کھاتے ہیں، صورتحال بگڑتی تب ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خالق کہہ رہا ہے جب دونوں بوڑھے ہو جائیں ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تو دیکھو ایک پہلی نصیحت، پہلا اصول، لا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہنا۔ عربی میں اف کہتے ہیں تکلیف کی آواز، تکلیف کے کلمے کو۔ انسان اپنی زندگی کا اصول بنا لے، پھر گھر کے حالات کو ٹھیک کر رہا ہے نا، خالق کہہ رہا ہے، جو دونوں کا خالق ہے، بوڑھے کا بھی خالق ہے، اس نوجوان کا بھی خالق ہے جو حالات بگڑ رہے ہیں، کہ ماں باپ کو تکلیف دہ بات کہنی ہی نہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا کوئی جملہ بھی نہیں کہنا۔ ایک تو یہ اصول اللہ نے بتایا، اور اصول فقہ کی کتاب ہے اصول الشاشی، تمام جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں نظام الدین شاشی نے اس آیت سے ایک اصول ذکر کیا، لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب اصول الشاشی میں کہ اس سے ثابت ہوا تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا اور ان پر ہاتھ اٹھانا مارنا حرام ہے، اس آیت سے معلوم ہوا، لا تقل لهما اف۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں، کچھ ہو جائے جھڑکنا نہیں ان دونوں کو۔ حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا تو آ جائے یہ بندہ اللہ کی طرف، اللہ کی بات ماننے لگ جائے۔ لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی استثناء نہیں، یہ کر لو تو جھڑکنا جائز ہے، نہ نہ، لا تنہرہما، حرام ہے جھڑکنا ماں باپ کو۔ لا تنہرہما نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کا صیغہ، حرمت ثابت ہوتی ہے۔ دو اصول ہو گئے، لا تقل لهما اف، نمبر 2 ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، کچھ ہو جائے۔ نمبر 3 وقل لهما قولا کریما، قل لهما قولا کریما، ان دونوں سے نرم لہجے میں بات کرنا۔
منوانا چاہتے ہیں بات، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کنوینس کیجیے، ان کو ترغیب دیجیے، ان کو سمجھائیے، دلائل دیجیے، نرم لہجہ، 10 دفعہ کہیے، 100 دفعہ کہیے، تنہائی میں کہیے، آخر ان کے ذہن میں اللہ بات ڈال دے گا. لیکن قل لہما قولا کریما، سخت لہجوں سے کسی کو آج تک کچھ نہیں ملا. اگر مل گیا، کچھ مال مل گیا ہے تو ماں باپ جدا ہو گئے، ماں باپ ٹوٹ گئے، اس سے چلے گئے. اس سے قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کر لیجیے. نہیں مان رہے نا ابھی، کوئی بات نہیں، پھر ذرا خوش دیکھا پھر بات کر لیں، کسی موڈ میں دیکھا پھر بات کر لیں. نرم لہجہ، سخت ہونے ہی نہیں دینا لہجہ. 3 اصول. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تیسرا اصول، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، سٹینڈ نہیں لینا. ایک ہوتا ہے سٹینڈ اپنی بات پر جم جانا، مضبوط ہو جانا، وہ اور چیز ہے. میں تو سٹینڈ کا ترجمہ کر رہا ہوں اکڑ جانا. اللہ کہہ رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھو. نقصان بھی ہو جائے تو برداشت کر لو، گھر کے حالات درست رہیں گے، کیونکہ اصل مقصود تو گھر کے حالات کو درست کرنا. اکڑ گئے، دب گئے، چپ ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا، ٹھیک، آپ کی منمانی ہو گئی، اس نوجوان کی منمانی ہو گئی، بیوی کی بھی مان لی، لیکن ماں باپ ہاتھ سے نکل گئے، ماں باپ ہاتھ سے نکل گئے. لیکن وہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے. مصیبت تو یہ پھر ٹھیک ہو جاتے. جڑ کو ہاتھ اٹھاؤ، گالیاں دو، ماں باپ کو کچھ کرو، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے. اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سزائیں دکھائی گئی ہیں نا، حدیث میں صحاح ستہ میں موجود ہیں وہ روایات پوری تفصیل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دکھائی گئی ہے. تمثیلی سزائیں دکھائی گئی کہ جہنم میں اس کی سزا یہ، اس کی سزا یہ. اس میں ایک سزا کا ذکر احادیث میں ہے کہ ایک شخص ہوگا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، ایک دم جلتا ہے وہ شخص اور راکھ ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ راکھ ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے، بالکل تندرست ہو جاتا ہے، پھر جلتا ہے اس کا جسم، پھر راکھ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ نوجوان ہے جو ماں باپ کو ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، دکھ دیتا تھا، وہ ماں باپ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر دکھ دیتا تھا، پھر وہی ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر کہتے ہیں بچہ ہے میرا بیٹا، کیا کروں. آج اس کی بھی یہی سزا ہے، یہ بھی اسی طرح جلتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، جلتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں ایک طریقہ ہے ماں باپ سے معافی مانگ لی جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آیت نمبر 23 اور 24 تو پڑھی، 25 بھی پڑھتا ہوں تاکہ کچھ امید تو بند جائے نا. بے بس نہیں اللہ نے چھوڑا بندے کو. 4 اصول ہو گئے. ایک لا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنا. نمبر 2 لا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر 3 نرم لہجے میں بات کرنا. نمبر 4 ان کے سامنے عاجزی سے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں. اور نمبر 5 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یہ دعا مانگتے رہا کرے اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا. بچپن میں ہماری حالت قابل رحم تھی، اپنا